السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دعا کے بارے میں، کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حدیث شریف میں بہت سی جگہ پر دعا کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اسے بھی حدیث شریف میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کے پورے جسم کا دار و مدار دماغ پر ہوتا ہے، اگر اس کا دماغ نہ ہوگا تو اس کا جسم کسی کام کا نہیں ہوگا، اسی طرح اگر ہماری عبادات اور سب میں دعا موجود نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر ہماری عبادات میں کوئی جان نہیں پیدا ہوگی۔ اگر ہم عبادات کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہم نے عبادات کی ہیں وہ بھی قبول کریں گے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہماری زندگی میں رحمتیں اور برکتیں بھی داخل کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے لوگ بیان فرمائے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ 5 ایسے لوگ ہیں جو اگر دعا کریں گے تو ان کی دعا فوراً قبول کی جائے گی، اور اگر فوراً قبول نہ بھی کی جائے تو پھر بھی ان کی دعا کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے آج انشاءاللہ ہم ان 5 لوگوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھیں اور سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا وہ شخص جو مظلوم ہوگا۔ مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، یعنی کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کر دیا ہے اور اس نے اللہ رب العزت سے رو کر آپ کے لیے بد دعا کر دی تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ پاک کے درمیان، یعنی کہ اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی دعا ڈائریکٹ جا کے اللہ رب العزت کو سنائی دیتی ہے اور اللہ پاک فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر اس کی وجہ سے کسی پر عذاب آ سکتا ہے، جس نے اس کا دل دکھایا یا کسی نے اس کو زبان سے تکلیف دی یا کسی نے اس کو ہاتھ سے تکلیف دی، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس پر اپنا عذاب ڈال سکتے ہیں، یا وہ کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں جو پریشانیاں اور جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ظلم بہت بڑھ چکا ہے۔ ہر گھر میں ہر جگہ پر ظلم ہی ظلم ہے۔ کچھ لوگ کاروبار میں ظلم کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی اللہ رب العزت کے سامنے بد دعا کر دے اور اس کے ہمارے حق میں اس کی بد دعا قبول ہو جائے اور ہم پھر اس کی وجہ سے عذاب کا شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جو حج کرنے جائے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی حاجی کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب حاجی آپ کے کوئی گھر میں سے یا آس پاس یا کوئی آپ کی دوست احباب میں سے کوئی بھی اگر حج پہ جائے تو اسے ضرور دعا کے لیے کہیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے یا کسی تکلیف میں آپ پھنس چکے ہیں تو آپ حاجی سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ اور دوسری جانب اگر آپ کو اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی ہے تو آپ جب بھی حج کرنے کے لیے جائیں یا آپ اگر حج کے دوران ہیں تو آپ اللہ رب العزت سے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ ایک تو بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کے گھر میں آپ حج کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان جب بیت اللہ میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس نے کوئی خطا نہیں کی، اسی طرح وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی خطا نہیں کرتا، تو پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حاجی حج کرنے کے بعد جب اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو اس وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ حاجی سے دعا کروائیں تاکہ اللہ پاک ہماری دعا کو جلد قبول کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ شخص بڑا قابل احترام اور بڑا قابل تعظیم ہے، اور وہ ہے جہاد کرنے والا۔ جو اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتا ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، یا تو وہ جہاد کرنے والا ہو یا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے طلب کی خاطر کوشش اور محنت کرنے والا ہو، یعنی طالب علم۔ جو طالب علم، یہاں دین کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، سردی کو برداشت کرتا ہے اور گرمیوں کی دھوپ کو برداشت کر کے گھر سے نکلتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اسی لیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات سے، اور دعا کرنا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی کہ جب بھی اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ دین سیکھ رہے ہیں، تو جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جتنی دیر تک آپ دین کے راستے میں ہوں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح جہاد کرنے والا، وہ بھی اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اور دین کو پھیلانے کی خاطر جہاد کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو لوگ جہاد کرنے والے کی مدد کرتے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جہاد کرنے والا ایک بہت معزز اور مکرم شخص ہے۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والا اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا، نیز اس کو آگے پھیلائے بھی، تو ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم ہے، اور ان کے بارے میں حدیث میں بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو طالب علم ہے یا جہاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جا سکتی، بشرطے کہ وہ دعا خیر اور بھلائی کی ہو اور اس میں کوئی ناجائز کام کی دعا نہ مانگے۔ چوتھا شخص جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا رد نہیں کی جاتی، وہ بھی بہت معظم شخص ہے، اور وہ ہے مریض۔ مریض کی دعا بھی اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے، اس لیے کہ جب مریض بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کے اعمال کی، یا تو اس کے اعمال کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، یا پھر اللہ پاک جلد ہی اس سے عذاب ختم کر کے دنیا میں ہی اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں تاکہ آخرت کا عذاب اس سے ختم ہو جائے۔ تو یہ پھر مریض اللہ رب العزت کے نزدیک مکرم شخص ہوا، اور پھر جب وہ بیماری میں ہوتا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنی بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی ناشکری نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اور قریب ہوگا اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں، یا پھر کوئی بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی بیمار ہو گیا، یا پھر اگر دوست احباب نہ بھی ہوں، رشتہ دار نہ بھی ہوں، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں ان چیزوں کا نہیں کہا گیا کہ رشتہ دار ہی ہو یا مسلمان ہی ہو، یعنی کہ رشتہ دار ہی ہو یا دوست احباب ہی ہوں، صرف اور صرف حدیث میں مسلمان کا لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھائی اگر بیمار ہے تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں، اور جب آپ اس کی عیادت کریں تو اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر مایوسی والی باتیں بالکل نہ کریں، اسے ایسا بتائیں کہ آپ ایک آپ کو درجہ مل رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم کر رہے ہیں، اور پھر اسی سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس بیماری کی حالت میں جو شخص دعا کرے گا تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ بھی کسی بری چیز کا، برے کام کی دعا نہ مانگے، یا کوئی غلط خواہش نہ کرے، یا گناہ کے کام کے لیے دعا نہ کرے، صرف اور صرف خیر اور بھلائی کی دعا کرے۔ اور سب سے پہلے دعا وہ اپنے بھائیوں کے لیے کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کرے، انشاءاللہ اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ مریض اپنی بیماری سے تندرست ہو جائے۔
اور پانچواں اور بہت ہی بہترین جو بہت سی حدیثوں میں اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرے، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار فرمایا ہے کہ غائبانہ دعا جو ہے وہ جلد انسان کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، تو یہ والی دعا جو ہے یہ ڈائریکٹ جا کر اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، یہ جلدی قبول ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ دعا تو ضرور مانگا کریں، دعا کرنا مت چھوڑیں، لیکن جب بھی دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں، کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے مانگیں جن کو آپ نے بتایا نہیں ہے یا انہوں نے آپ سے کہا نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ صرف اور صرف ایسا تصور کر کے اپنے ذہن میں لا کر کہ یا اللہ پاک ان کے لیے بھلائی عطا فرما، ان کو بہتر فرما، تو جو اس طرح غائبانہ دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اسے جانتا بھی نہیں ہے اور ایسے ہی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ جو دعا یہ دوسرے کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے یہ اس کے خود کے حق میں بھی قبول ہو۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان اس کو جانتا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ تھی حدیث شریف میں بیان کی ہوئی ایک جامع حدیث جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی غور کرنے والی حدیث ہے کہ آپ اگر ان 5 باتوں پر عمل کر لیں، ان لوگوں پر جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان سے اگر آپ نے دعا کروانی شروع کر دی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں خود بخود قبول بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا آپ اثر اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ دیکھنا بھی شروع کریں گے۔ رحمتیں اور برکتیں دعاؤں سے اللہ پاک زندگی میں لانا شروع کر دیں گے، لیکن مایوسی نہیں دکھانی چاہیے اور دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میری تو دعا قبول ہو ہی نہیں رہی، یا میری دعا میں نے آج دعا کی ہے اور میرا کام ابھی ہو جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اور پھر اسی لیے جلدی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہے، یا پھر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، یا کوئی بھی ایسی بات مایوسی والی بات نہیں سوچنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میرا رب نہیں سنتا۔ اگر آپ پکاریں گے تو آپ اللہ رب العزت ضرور سنیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان 5 وقت صحیح طرح خلوص سے نیت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے رب کو 5 وقت پکارے اور دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح نمازی کی یہ 5 شخص کی تو خصوصیت بیان کی گئی ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس طرح کے 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور جو بزرگان ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، والدین ہیں، ان کی بھی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، مانگیں، کیونکہ یہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان کی زندگی ایک طرح دعا سے جڑی ہوئی ہے، اور دعا ہی اس کی زندگی میں دن بدن حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک دعا کے ذریعے اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کے ذریعے ہی ہماری ساری پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔